والأرضين الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والموقنین قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا ہے کہ جس دن بہت سے گہرے دوست اور بہت سے دنیا میں محبت کرنے والے سخت دشمن بن جائیں گے، کہ دنیا میں جن کے ساتھ بڑے گہرے روابط تھے، گہری دوستی تھی اور بڑے گہرے تعلقات تھے، لیکن قیامت کے میدان میں وہی تعلقات دشمنی میں بدل جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بہت گہرے دوست آج ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، مگر ان کی دوستی وہاں بھی سلامت رہے گی کہ جن کی دوستی کا سبب حضور کا دین تھا، کہ جن کی دوستی کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، یہ دوستی یہاں بھی جو قائم رکھتے ہیں وہاں بھی قائم رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی دوستیاں پالیں اور ایسے تعلقات نبھائیں کہ جو حشر میں ہمیں کام آنے، کیونکہ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ
دنیاوی اعتبار سے جس سے ہم نے دوستی کی، دنیاوی معاملات میں ہم نے جس سے تعلق پیدا کیا، یہ دنیا کو سامنے رکھ کر جس کے ساتھ ہم نے بھائی چارہ نبھایا، وہ کل قیامت کے دن ہمارے سامنے اور ہم اس کے سامنے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے۔ آج جن کے ساتھ ہم مل کے گناہ کرتے ہیں، جن کے ساتھ مل کے فلمیں دیکھتے ہیں، جن کے ساتھ مل کے گانے سنتے ہیں، جن کے ساتھ مل کے بے غیرتی کے اڈوں پہ جاتے ہیں، یہ ہم خود ایک دوسرے پر اپنے گواہ تیار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آپ گواہی دے گے کہ یہ دوست میرے ساتھ فلاں اڈے پہ گیا تھا، وہ گواہی دے گا کہ یہ میرے ساتھ فلاں اڈے پہ گیا تھا، اور اس دوست کی گواہی پر آپ کو اور آپ کی گواہی پر اس دوست کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کے دشمنی کیا ہوگی؟ اپنے تعلقات کے لیے بھی نیت صحیح کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ ہر آدمی اپنے دوست کے مزاج پہ ہوتا ہے، اس کے نظریات پہ ہوتا ہے، اس کی فکر پہ ہوتا ہے۔ تو دوستی کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے دوست کے نظریات کیسے ہیں، اس کی فکر کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے۔ اگر اس کی سوچ گندی ہے تو تمہاری سوچ بھی گندی کر دے گا ایک دن، اس کا کردار برا ہے تو تمہارا کردار بھی بگاڑ دے گا ایک دن۔ تو دوستی سے پہلے دیکھ لو کہ کس کے ساتھ دوستی لگا رہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض بزرگوں نے کہا کہ دنیا کی بہت مذمت آئی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک مردار ہے، اپنے حبیب سے یہ اعلان کرایا۔ حضور نے فرمایا دنیا ایک مردار ہے، الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ تو دنیا کسے کہتے ہیں؟ تو بعض بزرگوں نے بہت خوبصورت بات کی، فرماتے ہیں کہ جو رب سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، یہ یاد رکھو۔ اور میرا خیال ہے اس سے بہتر دنیا کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ جو تمہیں مولا سے غافل کر دے، جو اللہ رسول کا باغی بنا دے، جو چیز تمہیں اللہ رسول کی بغاوت پہ مائل کر دے، نافرمانی پہ مائل کر دے، سمجھ لو وہ دنیا ہے۔ اور اسی دنیا کی جو چیز تمہیں مولا کے قریب کر دے وہ دنیا نہیں، وہ دین ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت سے بغاوت بڑھ رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی بڑھ رہی ہے، تو وہ دنیا ہے۔ اور اسی دولت سے اگر اللہ رسول کی محبت بڑھ رہی ہے، اطاعت بڑھ رہی ہے، صدقہ و خیرات بڑھ رہا ہے، مخلوق خدا کی خدمت بڑھ رہی ہے، تو وہ دنیا نہیں، وہ عین دین ہے۔ اسی طرح آپ دنیا کما رہے ہیں، اگر حرام کما رہے ہیں تو دنیا ہے، حلال کما رہے ہیں تو دین ہے۔ کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ حلال رزق کمانے والا، محنت مزدوری کر کے کمانے اور کھانے والا رب کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے، اس سے بہتر ڈیفینیشن میری نظر سے نہیں گزری۔ پھر یہ ہے کہ ہر صبح یہ تحیہ کر لیا کریں، جب صبح آنکھ کھلتی ہے، نماز پڑھتے ہیں فجر کی، اس وقت یہ تحیہ کر لیا کریں کہ آج پورے دن میں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ میری زبان کوئی گناہ نہ کرنے پائے، میری آنکھ کوئی گناہ نہ کرنے پائے، میرے ہاتھ میرے پاؤں کوئی گناہ نہ کرنے پائے۔ دھیان رکھنا، یاد رکھنا آپ نے۔ اور جس دن کوئی آپ کا دن گناہ کے بغیر بیت گیا،
چلے پہلے دن اگر آج ہی پریکٹس کر رہے ہیں، کل پریکٹس کر رہے ہیں، تو چلو پورا دن نہیں، صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ کو بچا لیں اپنے آپ کو، کہ اس 1 گھنٹے میں میری آنکھ گناہ نہیں کرے گی، میرے کان گناہ نہیں کریں گے، میری زبان گناہ نہیں کرے گی، میرے پاؤں نہیں کریں گے، میرے ہاتھ نہیں کریں گے گناہ۔ 1 گھنٹے کی ٹریننگ کر لیں، پھر اگلے دن 2 گھنٹے کی کر لیں، پورے دن کی کر لیں، اس طرح کر لیں۔ تو بزرگ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن کسی شخص نے گناہ نہیں کیا اور اس طرح بچایا اپنے آپ، وہ بندہ سمجھے کہ آج کا دن میرا امام الانبیاء کی سنگت میں بیتا ہے، وہ دن اس کا تنہا نہیں بیتا، وہ اس کا دن حضور کی سنگت میں گزرا ہے، جس دن وہ گناہ سے بچ گیا۔ اب دیکھیں کوئی 50 سال کا ہے میرے سمیت، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، تو دیکھ لیں کہ ہم نے 60 سالوں میں یا 50 سالوں میں یا 30 سالوں میں کتنے دن اپنے رسول کے ساتھ گزارے ہیں، تو 1 دن بھی نہیں نکلتا۔ ان الانسان لفی خسر، ہم کتنے گھاٹے میں، جس کو ہم نے فائدہ سمجھا وہ سراسر نقصان ہے، اور جس کو ہم نے نقصان سمجھا وہ سراسر فائدہ ہے۔ فکر بدل گئی۔ تو قیامت کے میدان میں جو دین کی بنیاد پہ دوستیاں قائم ہوں گی وہ کام آئیں گی، اور باقی سارے ایک دوسرے کے خلاف دشمن بن کے گواہی دے رہے ہوں گے۔ آپ تصور کریں، آج جن کے ساتھ ہم فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، جن کے ساتھ نظر بازی کے لیے آوارہ گردی کے لیے نکلتے ہیں، پارکوں میں، ہوٹلوں پہ ادھر ادھر جاتے ہیں، تو کل یہی دوست ہمارے دشمن بن کے ہمارے سامنے کھڑے ہوں اور گواہی دیں گے کہ میرے ساتھ اس نے یہ برائی کی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ مَن يُخَالِلْ، کہ دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لو کس سے لگا رہے ہو۔ ایسی دوستی لگاؤ جو تمہیں قبر میں بھی کام آئے، جو تمہیں حشر میں بھی کام آئے، جو تمہیں اخروی زندگی میں کام آتی رہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، میں ہر جمعہ پر چونکہ یہ حدیث چل رہی ہے 72 علامتوں والی، تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی قرآن پاک کی آیت برکت کے لیے پڑھ لی جائے اور اس کا کوئی ترجمہ اور تشریح کر دی جائے، تاکہ ہم قرآن حکیم کی برکتیں بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت پہ عذاب آئیں گے اور اللہ رب العزت کے غضب کے شکنجے پہ جکڑی جائے گی، تو اس کا سبب اسی امت کے گناہ بنیں گے، اسی امت کے کرتوت بنیں گے، یعنی اسی دور کی امت جو ہوگی قیامت تک حضور کی امت، تو کہا ان کے اپنے گناہ اس کا سبب بن جائیں گے کہ اللہ کے غضب کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے۔ اور یہ غالباً اس حدیث پاک پہ، اس ایک حدیث پاک پہ 10واں خطاب چل رہا ہے کہ 11واں ہے، 10واں۔ اب تصور کریں کہ 1500 سال پہلے آج کے دور کا حضور نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ ابھی آگے جو علامتیں آ رہی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے، ایک ایک چیز امام الانبیاء نے بیان کر دی۔ نگاہ نبوت کہاں تک دیکھتی ہے؟ تو ہم 55ویں علامت پہ پہنچے تھے کہ جس میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ وجفا امہ، کہ قرب قیامت کی اور میری امت کی بربادی کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ لوگ اپنی ماؤں پہ ستم ڈھائیں گے، ماؤں پہ ظلم کریں گے، باپ کی نافرمانی کریں گے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ خود ہمارا اپنا حال یہ ہے، بہت سے شادی شدہ لوگ کوئی اچھی چیز خرید کے لاتے، اس کو شاپنگ بیگ میں بند کر کے چھپا کر سیدھے کمرے میں لے جائیں گے، ادھر ماں کی چارپائی ادھر باپ کی، انہیں پتہ نہ چلنے پائے کہ انہیں دینی نہ پڑ جائے۔
وہ شاپنگ بیگ اندر جا کے کھولیں گے، کچھ بیٹوں کو دیں گے، کچھ بیٹیوں کو دیں گے، کچھ بیوی کو دیں گے. بوڑھی ماں یاد نہیں آئے گی، بوڑھا باپ یاد نہیں آئے گا کہ جس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے تو رزق آیا تھا، جس کے سفید بالوں کا حیا کر کے اس نے کرم کیے تھے، وہی محروم ہو گئے. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ ذات تو دیکھ رہی ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو چند دن کے مہمان ہوتے ہیں، چلے جائیں گے، یہاں کس نے رہنا ہے؟ تو جب یہ برکت نکل گئی گھر سے، یہ گھروں کا نور ہے بوڑھے ماں باپ، جب یہ چلے گئے پھر تاریکیاں ہوں گی، پھر نحوستیں ہوں گی، پھر اترنے والی بلاؤں کا راستہ روکنے والا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا. پھر تیرے کرتوتوں کی وجہ سے جب رزق بند ہوگا تو کسی ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج نہیں رکھی جائے گی. جب وہ نہیں ہوگی، آج بہت سے گناہ ہم ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے رزق بند کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر جب ماں کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ دروازے پھر کھل جاتے ہیں. جب تھوڑے سے باپ کو ہم خدمت کر کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں، وہ رحمت کے دروازے پھر کھل جاتے ہیں. تو جب یہ نہیں ہوں گے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے دروازے بند ہوں گے تو بند ہی رہیں گے. پھر کاروبار گھاٹے میں بدل جائے گا، پھر ہو سکتا ہے نوکری سے نکال دیے جائیں، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جائے، معذور ہو جائیں، ڈسچارج کر دیے جائیں. ہزاروں معاملات ایسے بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی خسارے میں چلی جاتی ہے. تو آج بوڑھے ماں باپ، ان کا ادب کریں، ان کا حیا کریں، ان سے محبت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے آگے بچھ جائیں. ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. حضرت امام زین العابدین جیسی شخصیت زندگی بھر کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھائی. بڑی عجیب بات، زندگی بھر کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھائی. پہلے والدہ کھاتی، پھر بعد میں کھاتی. لوگ کہتے کہ اتنے بڑے امام ہیں، ماں باپ کا اتنا مقام ہے، آپ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتے. رو پڑے، فرما اس لیے نہیں کھاتا کہ ایسا نہ ہو کہ دسترخوان کی کوئی شے ماں کھانا چاہے، غلطی میں کھا جاؤں. تصور کریں کہ روٹی کا کوئی حصہ ماں کو پسند ہو کہ یہ حصہ میں کھاؤں، یہ نرم ہے، اور غلطی سے میں کھا جاؤں اور کہیں ماں کے نافرمانوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. کہا اس ڈر سے ماں کے ساتھ روٹی نہیں کھاتا، اس کی پسند کی کوئی بوٹی میں نہ کھا جاؤں، اس کی پسند کی کوئی روٹی میں نہ کھا جاؤں اور ماں کے نافرمانوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. تصور کریں آپ، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں. یہ جنت کے وارث لوگ، یہ تاجدار کائنات کا خون ہے، یہ جنت کے مالک لوگ ہیں، مگر دل میں ماں کا اتنا ادب ہے، اتنا حیا ہے اور اتنا خوف خدا ہے کہ کہیں میں رب کے نافرمانوں میں نہ لکھ دیا جاؤں. تو امام الانبیاء نے فرمایا ماؤں پر ستم ڈھایا جائے گا، ماؤں پر زیادتی ہوگی. حضرت لقمان حکیم گھر کا ایسا ماحول بنایا تھا، چھوٹا سا بیٹا ہے، اسے فرمایا جاؤ کوئی جنت کی چیز لے کے آؤ. چھوٹا سا بیٹا، اسے فرمایا جاؤ اور کوئی جنت کی چیز لے کے آؤ. وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، مٹھی بھری تھی. کہا لے آؤ، کہاں؟ ہاں لے آیا. کہا دکھاؤ. دکھایا تو مٹی تھی، مٹی تھی. آپ نے فرمایا بیٹا یہ تو مٹی ہے، میں نے کہا تھا کوئی جنت کی چیز لاؤ. بچہ کہنے لگا ابا اللہ کی عزت کی قسم یہ جنت کی مٹی ہے، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے سے لے کے آیا ہوں. اب تصور کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. سمجھ رہے بات؟ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جہاں سے ماں کے تلوے ختم ہوتے ہیں وہیں سے جنت شروع ہو جاتی ہے. تو کہا ماں کے قدموں کی مٹی لایا ہوں، یہ جنت کی مٹی ہے. ایسی عظمتوں والے لوگ گھر میں ہیں اور ہم ان کا دل دکھا رہے ہیں، ہم انہیں رلا رہے ہیں، ہم انہیں آنسو دے رہے ہیں.
یہ تو 4 دن کے مہمان ہیں، چلے جائیں گے، اس لیے اس وقت کو غنیمت سمجھیے۔ 56ویں علامت، امام الانبیاء نے فرمایا وَدَرَّ صَدِيقَهُ، ایک وقت آئے گا، دوستیاں ہوتی تھیں کہ دوست مشکل میں کام آئیں، دوستیاں ہوتی تھی کہ بوجھ بانٹ لیے جائیں، دکھ سکھ میں شریک ہو، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں وَدَرَّ صَدِيقَهُ، دوستی کی شکل میں لوگ دشمنی کریں گے، دوست دوست کو نقصان پہنچائے گا، دوست دوست سے بغض رکھے گا، بباطن منافق ہوگا، بظاہر دوست بنا ہوا ہوگا اور اس کو نقصان پہنچا رہا ہوگا۔ اس کا ایک پہلو تو وہ ہے کہ چھپ کے منافقت کرتے ہیں ہم، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دوست دوست کو کہتے ہیں چل تجھے فلم دکھاؤں، آج ٹکٹ میرے ذمہ، یہ چلو آج فلاں اڈے پہ چلتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، دوست دوست کو لے جا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا دوست دوست کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وقت آئے گا ہوں گے دوست مگر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، ہوگا دوست مگر کیسا دوست ہے کہ دوسرے دوست کو جہنم کا راستہ دکھا رہا ہے، جنت کے راستے پہ نہیں چلا رہا۔ دوست ہو کر تو دوست ہے کہ دشمن ہے، تو اس کو سینمے کا راستہ دکھاتا ہے، مسجد کا راستہ کیوں نہیں دکھاتا؟ تو کیسا دوست؟ اسے فلمی میگزین دے رہا ہے، اسے مصطفیٰ کی حدیث کی کتاب کیوں نہیں دے رہا؟ اسے قرآن کی تفسیر کیوں نہیں دے رہا؟ اسے گفٹ میں بھی تو فلمی میگزین دے رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دوست دوستی کی آڑ میں دشمنی کریں گے، دوستی کے روپ میں دشمنی کریں گے۔ دوستی بڑی عجیب شے ہوتی ہے۔ وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا بھائی اچھا ہوتا ہے کہ دوست اچھا ہوتا ہے؟ تو مسکرا کر فرمانے لگے بھائی اچھا ہوتا ہے اگر دوست ہو، بھائی اچھا ہوتا اگر دوست ہو۔ تو بات پھر دوستی پہ ختم ہوئی کہ وہ بھائی کیسا جو دوست نہ ہو، اگر بھائی ہو اور دشمن ہو تو پھر اس سے تو غیر بہتر ہے۔ فرمایا بھائی اچھا ہوتا ہے اگر دوست ہو۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، حقیقی دوستی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دوزخ سے بچاؤ، اور ایک دوسرے کو ترغیب دیا کرو، تبلیغ کیا کرو، ایک دوسرے میں رب کا خوف پیدا کیا کرو۔ اگر دیکھا کہ میرا دوست بھٹک رہا ہے تو چونکہ سنگت میں رہتا ہے بات مان جات، پیار سے طریقے سے آپ اس کی طبیعت سے واقف، اسے لائیں جہنم کے راستے سے مڑا، اسے پیچھے پھیریں اور جنت کے راستے اور سلامتی کے راستے پہ چلائیں اسے۔ یہ ہے حقیقت میں دوستی۔ پھر دوستی حق رکھتی ہے، تعلقات حق رکھتی، دوستی تو اگلے درجے کی شے ہے۔ امام الانبیاء کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، اور ان نون سے ہیں، گمنام سے صحابی ہیں، وہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پاک سے ایک دن باہر نکلے، کہتے ہیں اس دن میری قسمت کے اور کوئی نہیں تھا، حضور کے ساتھ میں ہی چلا گیا باہر۔ فرمایا آؤ، تو امام الانبیاء نے ایک درخت تھا کہ جس سے مسواک بنائی جاتی تھی، تو حضور نے نا وہاں سے ٹہنی توڑی، خود حضور نے توڑی مسواک بنانے کے لیے۔ 2 مسواک بنائے حضور نے، ایک مسواک تھوڑی ٹیڑھی تھی، تھوڑی سی خراب تھی، اور دوسری مسواک بڑی صاف ستھری اور بالکل سیدھی تھی۔ تو امام الانبیاء نے وہ جو اچھی مسواک تھی وہ مجھے دے دی اور ٹیڑھی خود رکھ لی۔ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میں امتی ہوں، آپ میرے نبی ہیں، یہ اچھی آپ نے مجھے کیوں دے دی؟ یہ خود رکھ لیں، وہ دوسری مجھے دے دے۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا دوستی ایک لمحے کی ہو پھر بھی حق رکھتی ہے۔ آپ تصور کر، فرمایا تو میرے ساتھ عام کبھی نہیں آیا بے شک آج کے دن میں، تو دوستی ایک لمحے کی ہو پھر بھی حق رکھتی ہے۔ کس بات کا؟ کہ ایثار کیا جائے، قربانی دی جائے دوست کے لیے۔ یہ طریقے تھے حضور کے۔ تو ہماری تو زندگیاں بیت جاتی ہے دوستی ایک بندے سے کرتے ہوئے، 10 بندوں سے کرتے ہوئے، لیکن ہم کاٹتے رہتے ہیں، ہم نقصان اندر بغض رکھتے ہیں، بری نظر رکھتے ہیں اس کے گھر والوں پر۔ یہ دوستیاں نہیں ہیں۔ اس دن سے ڈرو جب باطن ظاہر بن جائے گا، جب اندر باہر آ جائے گا اور ہر شے سامنے دکھا دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها
ہر شے زمین بھی الٹ کے باہر نکال دے گی. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ وہ باتیں ہیں جن سے ہر وقت ہمیں اجتناب ضروری ہے. مسلسل سفر کی وجہ سے میری طبیعت بہت خراب، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. خصوصی اللہ سے توفیق مانگی کہ مولا اس احادیث پاک کے حوالے سے کچھ باتیں کر سکوں. چھپنویں علامت، دوستی کے پردے میں نقصان پہنچایا جائے گا دوست. اور 57ویں علامت، وَأَتَى إِمْرَأَتَهُ. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا لوگ بیویوں کی اطاعت کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، بیگمات کی اطاعت ہوگی. بس جو بیگم نے کہہ دیا وہ حرف آخر سمجھا جائے گا، جو بیوی بولے گی وہ حرف آخر سمجھا جائے گا کہ یہ میری چونکہ بیوی ہے، اس نے مجھے کہہ دیا اس لیے بس یہ حرف آخر، یہ فیصلہ ہو گیا. اور امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا ہلک قوم ولوا امرهم امرأة. فرمایا وہ قوم ہلاک ہو گئی جس کے فیصلے ان کی بیگموں کے ہاتھ میں چلے گئے، ان کی عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. وہ قوم کبھی ہلاکت سے نہیں بچ سکتی کہ جس کے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. تو ہماری قوم پہ، پوری قوم پہ ہلاکت تو آنی تھی، ہم نے تو پورا ملک عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا. پرویز مشرف بدبخت ایسا بے غیرت جنرل تھا، اس نے کثرت کے ساتھ عورتیں اسمبلی میں داخل کر دی. اتنی کثرت کے ساتھ عورتیں اسمبلی میں نہیں آئی تھی جتنی اس کے دور میں آئی ہیں. اس کے بعد پھر کیسے کیسے گل کھلائے گئے سیاست کے نام پر، اور پورے ملک کو بے حیائی کی لپیٹ میں ڈال دیا گیا. وہ آپ کے سامنے ہیں. اسمبلیوں میں بیٹھنے والی عورتیں ایسی ہونی چاہیے تھی کیونکہ پورے ملک کی نمائندگی کرتی ہیں. وہ صرف اسلام آباد کے بغیرت افسروں کی بیویوں کی کاپی نہ کرتی، وہ دیہاتوں میں رہنے والے ان غیور مسلمانوں کی بیویوں کی کاپی کرتی جو برقعے پہن کے نکلتی ہیں، کیونکہ وہ نمائندگی کر رہی ہے پورے ملک. اور اکثریت ہمارے ملک میں دیہاتوں پر مبنی ہے، تو وہ ایسا لباس پہنتی ہے جیسے فلمی ایکٹریس پہنتی ہیں جو وہاں بیٹھی ہیں. اور دیکھ لے جیسی انہوں نے مشیر رکھی ہوئی ہیں، جیسی وزیر خارجہ بنا دی گئی ہیں، بے غیرت لڑکیاں، بے حیا. وہ ایک کا انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، اس کو وزیر بنایا گیا. وہ کہتی ہے میں اپنی صبح کا آغاز گانے اور موسیقی سے کرتی ہوں. شرم نہیں آ رہی اسے کہ مسلمانوں کی نمائندہ عورت کہہ رہی ہے میں صبح کا آغاز گانے سے کرتی ہوں. اور پوچھا گیا شادی کیسے سے کروں؟ کہنے لگی کوئی کلین شیو ہوگا، داڑھی والے سے شادی نہیں کروں گی. کتے اکٹھے ہو چکے ہیں، کیا کیا جائے؟ طالب و حق کلاب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا مردار ہے، آقا نے فرمایا اس پر کتے جمع ہوں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کتوں کی طرح مر رہے ہیں مردار پر. کوئی حیا نہیں. الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا دیکھ لیجئے کس حد تک بے حیائی پھیلا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہر دور میں. اور دیکھ لے دھیرے دھیرے ایسا ہو رہا ہے، چوکوں میں پہلے سے زیادہ بے حیا تصویریں لٹکائی جا رہی ہیں، اور زیادہ آئیں گی آگے، انتظار کریں. اگر یہ نظام نہ بدلا، اگر یہی رہے اور زیادہ بے غیرتی پر مبنی ڈرامے بنیں گے، ڈراموں میں اور زیادہ فحاشی داخل ہوگی. اور آگے آ رہی ہے حدیث، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ ایک علامت ہے حضور نے جو فرمایا، وہ اسی سے ریلیٹڈ. امام الانبیاء نے فرمایا بیگمات کی اطاعت کی جائے گی، بیویوں کی مانی جائے گی، عورتوں کے مشورے تسلیم کیے جائیں گے. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، یہ جو پہلے پڑھی اس میں ہلک قوم، بات ہی یہاں سے شروع کی، وہ قوم ہلاک ہو گئی جس کے معاملے عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. دوسری جگہ آقا نے فرمایا اذا جاء امورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا. فرمایا میری امت کے مردوں،
جب تمہارے فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تمہارے لیے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے. یہ میں کوئی گرنتھ نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ میں کوئی گیتا نہیں پڑھ رہا, یہ مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں. یہ حضور فرما رہے ہیں. کوئی مجھے سمجھائے تو صحیح کہ یہ باتیں غلط ہیں. یہ میرے آقا کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا وہ قوم ہلاک ہو گئی جس کے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے گئے. اور آج میڈیکل سائنس نے ثابت کیا, یہ جو یورپ والے ہیں نا, یہ عورتوں کی آزادی پر بڑی تنظیمات بنا رکھی ہے, بڑی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, اور وہ بے حیائی ہمارے ملک میں بھی لا رہے ہیں اور لا چکے ہیں. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں, وہاں کی جو کی پوسٹ, مثلا آرمی کے جو حساس ادارے ہیں, آرمی جیسے اور دیگر, ان میں بڑی پوسٹوں پہ سب مرد لگائے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کی اپنی تحقیق کے مطابق, میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق, انہوں نے 100 مرد اور 100 عورت ان کی دماغی صلاحیتوں کو چیک کیا ہے. اور میں دکھاتا ہوں, میرے پاس رپورٹ موجود ہے کہ یورپ کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مرد کے دماغ میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں اس سے آدھی عورت کے دماغ میں ہے. آپ تصور کر, ایسی امام الانبیاء نے, یہ تو انہیں آج پتہ چلا کہ عورت کا دماغ ناقص ہے, آدھے درجے میں مرد, مگر تاجدار کائنات نے 15 صدیوں پہلے فرمایا تھا ہن ناقصات العقل والدین, عورت کی عقل بھی ناقص ہے, عورت کا دین بھی ناقص ہے. آپ تصور کریں, یہ 15 صدیوں پہلے حضور نے فرمایا تھا عورتوں کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے, دین بھی ناقص ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو کس کے ہاتھ میں دے رہے؟ اب وہی بات, اب دیکھ لیں بڑے بڑے چودھری, ملک, ماہر, راجے, مہاراجے, خان, ہر علاقے کے جو گنڈے اور بدماش کہ جو پہلے غیرت مند ہوتے تھے, جن کی عورتیں ان کے ہاتھ بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا, آج ان کے بڑے بڑے پورٹریٹ بنے ہیں, تصویریں لگی ہیں, وہ سیاست میں اتر آئی, سیاست میں اتر آئی. اور ان کے جناب سیڈیز بنی ہے, سیڈیز دنیا دیکھ رہی, بے پردہ عورت. یہ نواب زادی ہے, یہ خان زادی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ چودھری کی بیٹی, اور اس کی فوٹو چوک میں لگی, چودھری کی بیٹی کی. یہ اس علاقے کا نواب ہے اور بیٹی کی فوٹو خود بھائی چوک میں لگا رہے, بہن کی فوٹو لگا رہے چوک میں. یہ غیرت, تصور کرے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جب عورتیں حکمران بن جائیں گی اور عورتوں کی اطاعت کریں گے مرد. آج ہمارے گھروں میں یہی کوئی, اور اکثر جو رشوت لے رہے ہیں نا افسران, وہ بیگمات کے کہنے پہ لیتے ہیں. تو کہتی ہے تو حاجی بنا ہوا ہے, وہ بھی تو تیرے ساتھ ہے, ایک ہی پوسٹ میں, اس کی دیکھ کوٹھی, اس کا دیکھ بنگلہ, اس کی دیکھ گاڑی, اس کے گھر میں دیکھ کراکری کا سامان, اور تو حاجی بنا ہوا ہے, تو صوفی بنا ہوا ہے, تو کچھ نہیں لے رہا, ساری دنیا کھا رہی ہے, تو بھی کھا. مجھے تو سیٹ چاہیے فلاں علاقے کا بنا ہوا, فلاں جیولری شاپ سے مجھے جیولری چاہیے. وہ انہیں لگاتی ہیں اس کھاتے کی طرف, برباد کر رہی, تو ہلاک تو کر رہی ہیں. جب خاوند جہنم میں جائے گا بیوی کی وجہ سے کہ اس کی خواہشیں پوری کرتا رہا, تو اس انداز سے بھی ہلاک ہو گیا. اللہ اکبر. 58ویں علامت, امام الانبیاء نے فرمایا وَعَلَّتْ اصوات الفسقۃ فی المساجد, اور یہ بھی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تاجدار کائنات نے فرمایا تم دیکھو گے میری امت پہ وقت آئے گا فاسق لوگ خدا کے گھر مسجد میں سٹیج پہ آ کے آوازیں بلند کریں گے. فاسق لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے. میں دیکھتا ہوں یہ اکثر نعت خان, کئی کلین شیو ہیں, کئی نے صرف نشان بنایا ہوا ہے, اور مسجد میں یہاں کھڑے او بلند آواز سے فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی جا رہی, بڑے بڑے شوخ گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی جا رہی.
دنیا جھوم رہی ہے، پیسے وار رہی ہے. تو امام الانبیاء نے خبر دی فاسق لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے. جو داڑھی منڈے ہیں وہ فاسق ہیں. یہ شریعت کا فیصلہ بتا رہا ہوں، میں بطور خاص کسی کی ذات پہ اٹیک نہیں کر رہا. داڑھی مڈانا فسق ہے، اور جو مڈاتے ہیں وہ فاسق ہیں. یہ شریعت کا قانون، کسی عالم سے پوچھ لیں. اور یہاں فاسق لوگ کھڑے ہیں اور ان کا ادب اور تعظیم کر کے پیسے بھی وارے جا رہے ہیں، جو گناہ ہے، کیونکہ فاسق کی تعظیم کرنا بھی گناہ ہے. کہ وہ فاسق ہے، تم اس کی تعظیم کر رہے ہو، اس کا ادب کر رہے ہو، اور نہ جانے کیسے کیسے ٹائٹل ساتھ لگا دیے جاتے. یہ ثانی حسان ہے معاذ اللہ، عجیب و غریب ٹائٹل. یہ بلبل گلستان رسول ہے معاذ اللہ، کیسے کیسے ٹائٹل. فاسق لوگ حضور نے فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے. اور آج نعت خوانی کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں جناب، محلوں میں اب اکیڈمیاں بن گئی، نعت اکیڈمی، نعت کونسل بن گئی. یہ لونڈے تیار ہو رہے ہیں فلمی عورتوں کی طرح کپڑے پہن کر، کلین شیو، میک اپ کر کے فلمی گانوں کی طرز پہ نعتیں پڑھی جا رہی ہے، اور تاجدار کائنات کی امت کو برباد کیا جا رہا ہے. اور لوگوں آپ کو نہیں معلوم، جس طرح ایجوکیشن بورڈ ہوتا ہے نا، انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے ہمارا راول پنڈی ڈویژن کا پورا، تو جتنے بھی جہاں بھی اسکولوں میں پیپر ہو وہ پیپر وہاں جاتے ہیں، چیک ہوتے ہیں، اور وہیں سے پھر نمبر لگتے ہیں اور آگے پیچھے پیپرز بھیجے جاتے ہیں. اسی طرح جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہمارا اہل سنت کا بورڈ ہے جس کو تنظیم المدارس کہتے ہیں. ایک بورڈ ہے اہل سنت کا لاہور میں جس کو تنظیم المدارس کہتے ہیں. ایک بورڈ ہے دوسروں کا دیوبندیوں کا جس کو وفاق المدارس کہتے ہیں. اب یہ حقیقت سننا، پورے ملک میں جہاں بھی سنیوں کے مدرسے ہیں، بچوں کے پیپر جاتے ہیں تنظیم المدارس لاہور میں. جہاں بھی دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، وہ پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک صوبے کی نہیں، پیپر جاتے ہیں وفاق المدارس میں دیوبندیوں کی. اور اس وقت پورے پاکستان میں جو سنیوں کے مدرسوں میں بچے عالم بن رہے ہیں وہ صرف 50,000 ہیں. 50,000 ہیں. اور دیوبندیوں کے وفاق المدارس میں جو بچے شریعت کے عالم بن رہے ہیں وہ 2,12,000 ہیں. پیروں کے بچے نعت خوانی کر رہے ہیں، مولویوں کے بچے نعت خوان بن رہے ہیں کہ اس میں کمائی زیادہ ہے. اور پیروں کے بچے تو اس لیے نعتیں پڑھتے ہیں کہ پیر کا بچہ ہے، مرید سارے اٹھ کے اس کو ضرور پیسے دیں گے، ضرور خدمت ہوگی. پیر کا بیٹا جو ہے اس کو نماز آتی ہے نہیں آتی، اس نے شریعت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب اس کے مرنے کے بعد اس بیٹے نے مسند پہ بیٹھنا ہے، اسے نعت خوان کیوں بنایا؟ مصطفیٰ کی شریعت کا عالم کیوں نہیں بنایا؟ سب دجل فریب ہے. تاجدار کائنات نعت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. اور اعلی حضرت کے بیٹے مولانا توصیف رضا خان دامت برکاتہم العالیہ پاکستان کے ابھی دورے میں وہ آئے، انہوں نے دیکھا یہاں کا سارا سلسلہ، وہ فتویٰ دے رہے، وہ کہتے ہیں ان نعت خوانوں سے نعت سننا ہی حرام ہے. یہ یاد رکھیے، کھیل تماشا نہیں ہے. میرے آقا نے 15 صدیاں پہلے فرمایا وَعَلَّتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، فاسق لوگوں کی مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی. بس قوم کو لوٹ رہے ہیں سرکار کے نام پہ، اور دھوکہ اور دجل ہے جو فراڈ کیا جا رہا ہے. کیا تناسب ہے، آپ تصور کیجئے کیا تناسب ہے. تم نعت خوانی کے نام پر قوم سے پیسے جمع کر کے تم عمرے کے ٹکٹ تقسیم کرو اور ان فاسق لوگوں کو پالو، ان کے بینک بیلنس بڑھے، اور وہ مصطفیٰ کے مصلی پہ اپنے بچے بٹھا کر انہیں عالم اور حافظ بنا رہے ہیں. ایک طرف ہمارے 50,000 ہے، ایک طرف ان کے 2,12,000 ہے. یہ یہاں کی رپورٹ. اور میں ابھی جب انگلینڈ سے آیا تو وہاں کی سروے رپورٹ بالکل کریکٹ بتا رہا ہوں کہ وہاں پورے انگلینڈ میں سنیوں کے جتنے مدرسے ہیں وہاں بچے 1,500 بھی نہیں بنتے جو عالم بن رہے ہیں.
اور ان کے 29,500 بچے عالم بن رہے ہیں. صرف 40 بچیاں ان کی دورہ حدیث سے فارغ ہونے والی ہیں. تم قوم کو شعر سنا رہے ہو، وہ قوم کو قرآن سنا رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں. چلو عقیدہ غلط صحیح، غلط معنی کرتے ہیں مگر پڑھتے تو قرآن ہے نا. تو قرآن کا مقابلہ یہ شعر تو نہیں کر سکتا. اور شعر بھی ایسے ایسے کہ جس میں کفر ہوتا ہے. یعنی نعت خوانی میں شعر وہ غزل کے شعر لے آئے، غزلیہ اشعار نعت خوانی میں شامل ہو گئے، عشقیہ اشعار کہ جس میں رب کی توہین ہے، رب کے رسول کی توہین ہے. عوام کو پتہ ہی کوئی نہیں، کافر بنایا جا رہا ہے. اور یہ حدیث رسول آقا نے علامت فرمائی تھی ایک وقت آئے گا میری قوم پہ، میری امت پہ، کہ فاسق لوگ مسجدوں میں آوازیں بلند کریں گے. 59ویں علامت 59 59ویں علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَاتُّخِذَ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ. یہ اب 2 علامتیں ہیں. وَاتُّخِذَ الْقَيْنَاتُ امام الانبیاء نے فرمایا، اور یہ بھی ریلیٹڈ ہے پچھلی علامت سے. آقا نے فرمایا گلوکاراؤں کو پذیرائی ملے گی. گلوکار مرد ہوں گے یا عورتیں، جو گلوکارائی کریں گے، جو گلوکار ہوں گے، جو مد و جزر اتار چڑھاؤ گلے کا سر لے تال اس میں جو کلام پیش کریں گے ان کی پذیرائی ہوگی. کل جنہیں ہمارے معاشرے کے کنجر اور کنجریاں کہا جاتا تھا، آج انہیں